بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، 5 ہجری میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہجرت کا اب 5واں سال ہے۔ اچھا، آج ہمیں ذرا تیز چلنا ہوگا کیونکہ کافی سارے واقعات ہیں جو ہم نے 5 ہجری میں کرنے۔ مثلا غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو مستلق جس کو کہتے ہیں، یہ ہوا ہے۔ ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی تھی، کسی نے الزام لگایا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، اس کا کچھ ذکر کریں گے۔ غزوہ خندق آپ نے نام سنا ہوگا، بہت اہم غزوہ ہے، اور اس کے فوراً بعد وہ جو میں نے کہا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی ہے۔ یہ 4 واقعات بس ہم سمجھے کہ ہم نے اس میں کرنے آج کے سال میں، اور پھر ہمارا یہ 5واں سال پورا ہو جائے گا۔ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس پہ زیادہ وقت نہ لگے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ان 4 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ آج کے سبق کی 4 باتیں کیا ہیں؟ غزوہ مریسیع، اس کو غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں، واقعہ افک ہے، غزوہ خندق ہے، اور غزوہ بنو قریظہ۔ بس یہ 4 آج کی آپ کے ٹاپکس ہیں، اس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے اپنا مکمل، اس پر آپ نے۔ اچھا، کیا ہوا؟ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو المستلق تھا۔ تو اس قبیلے کے سردار کا نام حارث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث نے مسلمانوں کو سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لشکر بنا رہے ہیں، فوج بنا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا معلومات کے لیے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، خبر بالکل صحیح ہے، وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ فوراً تیار ہو جائیں، اور گھوڑے ووڑے تیار کیے گئے، اور آپ چل پڑے۔ اس جگہ کا نام تھا مریسیع۔ تو آپ اتنی تیز رفتاری سے آپ نے سفر کیا، جب وہ لوگ بالکل ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہماری تیاری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہم پر حملہ کر دیں گے۔ وہ سمجھتے تیاری ہم کریں گے، تیاری کر کے ہم حملہ کریں گے۔ تو آپ نے وہ بھی اپنے مویشیوں کو پانی وانی پلا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں پہنچ گیا، اور وہ لوگ اس حملے کی بالکل تاب نہ لا سکے، اور ان کے کچھ مرد قتل ہو گئے، اور بچے، عورتیں، بوڑھے گرفتار ہو گئے۔ اور جو اس زمانے کا رواج تھا کہ جو جنگ کے اندر جنگی قیدی ہوتے تھے، اس زمانے میں اتنے زیادہ جیل تو ہوتے نہیں تھے کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، یا جس طرح کہیں جزیروں کے اندر قید کر دیا جائے۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ لونڈی اور غلام بنائے جاتے تھے۔ اچھا، وہ کیوں بنتے تھے یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت تھی یا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی اور کورس میں ہم اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ لونڈی غلام کیا ہوتا تھا، کیوں ہوتا تھا، اسلام کا اس بارے میں کیا، اسلام کی تعلیمات کیا تھیں اس بارے میں۔ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، ایک دن یعنی ایک لیکچر کا پورا کام ہے یہ۔ تو یہ لوگ لونڈی غلام بن گئے، تقریباً ان کے 200 گھرانے، 200 فیملیز قید ہو گئیں۔ تو ان میں انہی لوگوں میں جو قید ہوئے تھے، وہ جو حارث جس کا ذکر کیا میں نے، جو ان کے سردار تھے اس قبیلے کے جن پر حملہ ہوا، ان کی بیٹی تھی جن کا نام جویریہ تھا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت ابن قیس۔ ان کے حصے میں آئیں، جس طرح تقسیم ہوتے ہیں لوگ افراد، تو یہ ان کو ملی۔ تو حضرت حارث نے ان سے کہا کہ اگر وہ تو سردار کی بیٹی تھی، حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئیں، تو حضرت ثابت نے ان سے کہا، کیونکہ وہ اتنے بڑے سردار حارث کی بیٹی تھی، ان سے کہا کہ اگر تم اتنی رقم دے دو، یعنی تمہارے والد دے دیں، تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو وہ حضور کے پاس آئیں حضرت جویریہ، اور
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ رقم دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ رقم دی کہ یہ تم لے لو اور حارث اپنی دے دینا ان کو، حضرت ثابت کو، جن کے تو تمہیں. اور اس کے بعد ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. اچھا، جب ان کا نکاح ہوا تو اچھا ان کے والد نے بھی نا ایک عجیب کام کیا. تو وہ نا آئے اور اونٹ لے کر آئے اپنی یعنی اپنے قیدیوں کے لیے. تو انہوں نے نا کچھ اچھے اچھے اونٹ مدینہ سے باہر ایک پہاڑ میں چھپا دیے اور عام اونٹ لے آیا. کہا کہ فرض کرو اس سے کام چل گیا تو چل جائے گا، نہیں تو پھر بعد میں اچھے اونٹ بھی لے آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ تم اچھے اونٹ تو تم پیچھے چھپائے ہو. تو وہ حیران رہ کے کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے اس وقت ان کے والد حارث نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے اونٹ پیچھے چھپا دیے پہاڑ کے اندر؟ خیر، جب حضرت جویریہ کا نکاح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کو پتہ چلا. تو ان کے پاس تو ان کی قوم کے قیدی تھے، یہ ساری باقی قوم تو، یہ تو سردار کی بیٹی تھی، اور بھی 200 گھرانے میں نے بتایا قید ہوئے. جس کو پتہ چلا کہ حضرت جویریہ کا جو سردار حارث کی بیٹی تھیں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، انہوں نے اپنے پاس جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا. کہا کہ تو حضور کے رشتہ دار ہو گئے، یہ تو حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے. اور سب لوگوں نے آزاد کر دی اپنے قیدین کی. ساری قوم آزاد ہو گئی، سارا قبیلہ آزاد ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے کسی عورت کو اپنی قوم کے لیے جویریہ سے زیادہ بابرکت نہیں دیکھا کہ جویریہ کی وجہ سے 200 گھرانے آزاد ہو گئے. جویریہ کی وجہ سے اس کے سارا قبیلہ آزاد ہو گیا کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. تو یہ ایک اس غزوے کا ایک نتیجہ تھا. اچھا، ایک بات یہ ہماری پوری ہوگی. میں نے کہا تھا آپ کو غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو مصطلق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. اچھا جی، دوسری بات واقعہ افک. اسی سفر سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے، تو میں اس کو بہت مختصر بتاؤں گا. آپ ابھی بچے ہیں، اس کی بہت ساری باتیں تو آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. جب آپ لوگ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اور تو وہ جب کہیں پر وہ ایک پالکی میں تھیں، تو وہ ایک جگہ ان کا ہار ٹوٹ گیا اور ان کو دیر لگ گئی، وہ اکیلی رہ گئیں وہاں پر. اور پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کافی دیر ہو چکی تھی. بہرحال اس لشکر میں یہ مسلمانوں کا لشکر جو مدینہ سے گیا تھا اس غزوہ کے لیے، اس میں منافقوں کی بہت ایک اچھی خاصی تعداد تھی. ان منافقوں نے، منافق کا مطلب وہ جو دل سے کافر تھے اور ظاہراً مسلمان تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا دیا. الزام کو کہتے ہیں تہمت، کہتے ہیں تہمت لگا دی. اور اس تہمت لگا کر ان کو مشہور کر دیا مدینہ میں یہ بات اپنی. اس پر اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں، یعنی حضرت عائشہ کی اس بات پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے والے جھوٹ بول رہے ہیں اور حضرت عائشہ سچی ہیں اور حضرت عائشہ نیک ہیں اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی قابل احترام اہلیہ ہیں. اللہ جل شانہ نے سورہ نور کی جو آیات ہیں، یہ قرآن کی 17 آیتیں اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ کے لیے اتاری. یعنی آپ دیکھو بچوں، جب کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی صفائی اللہ تعالیٰ پیش کرے. اللہ جل شانہ کہے کہ نہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے، یہ ان کے بارے میں قرآن کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کو سخت ترین عذاب ہوگا. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان لوگوں کو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے اماں
عائشہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ بدترین منافق ہیں، یہ بدترین کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو جان بوجھ کر کیا۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے اس کے اندر کسی نے کوئی سمجھ نہیں پایا اور غلطی سے اس میں کوئی بات کی ہے تو وہ توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن جس نے یہ جھوٹ گھڑا اور جس نے اس کو پھیلانے کے میں بدنیتی کے ساتھ حصہ لیا، کچھ دو تین مخلص مسلمان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں چلا، ان کے منہ سے بھی شاید بات نکلی اس طرح کی، انہوں نے تو بہت توبائیں کی، ان کو تو پتہ نہیں تھا اور نہ ان کا ارادہ کوئی برا تھا، لیکن وہ جو منافق تھے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن یہ حضرت عائشہ کا نرالا اعزاز ہے کہ جس طرح حضرت مریم کی پاکی کا بیان اللہ پاک نے قرآن میں کیا، اس سے زیادہ آیتیں اللہ جل شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کے اندر اور ان کی معصومیت کے اندر کہ وہ بالکل معصوم ہیں اور انہوں نے وہ جو ہیں اس الزام سے بری ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے آیتیں نازل کی۔ باقی اس قصے کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ بچوں کے لیے بہت زیادہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ عزیز تھیں، حضرت عائشہ کا اللہ تعالیٰ کے اتنا مقام اور مرتبہ تھا، حالانکہ اس کے لیے ویسے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو ہی بتا سکتے تھے، جبرائیل کو بھیج دیتے حضور کو بتا دیں کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اتنی بات بھی کافی تھی۔ نہیں، قرآن نازل کیا، اور قرآن سورۃ نور میں آج بھی وہ آیتیں موجود ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آپ دیکھیں، جب آپ لوگ ہوں گے تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ آیتیں آج ہی موجود ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قیامت تک لوگ یہ قرآن پڑھتے رہیں، قیامت تک لوگوں کو پتہ ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی حیثیت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا کتنا مقام تھا۔ اس لیے ہمیں امہات المؤمنین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں ان کا بہت احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ احترام یہ ہے نا، دیکھیں باپ میں سے پتہ نہیں کتنی ساری بچیاں ایسی بیٹھی میری باتیں سن رہی ہوں گی جن کا نام عائشہ ہے، اور یہ نام اسی لیے عائشہ نے ان کے امی ابو نے رکھا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنی بچیوں کا نام عائشہ رکھا ہے، لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم سے کہتے ہیں نام رکھ دیں، تو روز ہی تقریباً آج بھی میں نے ایک ہمارے ایک دوست ہیں ان کا بچہ پیدا ہوا، ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں وہ، تو ان کے بیٹے کا نام میں نے آج سفیان رکھا، سفیان۔ تو یہ ہم نام رکھتے رہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کو، عائشہ نام رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ اچھا، اس کی میں نے آپ کو مختصر تفصیل بتائی ہے، زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس وقت ہمارے پاس اس کا اتنا زیادہ وقت بھی نہیں۔ اچھا، تیسرا اہم جو چیز پیش آئی وہ ہے غزوہ خندق۔ اس غزوہ کو آپ ذرا سا اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور قرآن کے اندر ایک سورت بھی ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے۔ یہ غزوہ 5 ہجری کو ہوا ہے اکثر کے نزدیک، اور اس میں کافروں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا، اور احد کے بعد ابو سفیان نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال احد میں کہا تھا اگلے سال بدر پر پھر ملیں گے، لڑیں گے بدر میں۔ تو لیکن یہ ہوا کہ اگلا سال بڑی قحط سالی کا آ گیا، 4 ہجری احد کے بعد، احد 3 میں ہوا نا، 3 میں احد ہوا، تو 4 ہجری میں اصل میں ایک لڑائی ہونی تھی جو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ وہ سال بڑا مشکل تھا، فائنینشل کرائسس تھا، ایک معاشی بدحالی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس سال تو نہیں ہو سکتا، اگلے سال اب ہم ایک بہت بڑی جنگ کریں گے۔ تو 5 ہجری آ گئی۔ اس جنگ میں کی جو وجہ بنی خندق کی، وہ جو میں نے آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ بنو نذیر کو نکال دیا، وہ خیبر چلے گئے، وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ کل کے درس کی بات آپ کو ذہن میں ہے نا، اس کو ریکال کر لیجئے۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حیی ابن اخطب،
اخطب تو باپ کا نام ہوا، اس کا نام تھا حیئی. حیئی، یہ حیئی کا نام آپ یاد رکھیں، بلکہ آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. اچھا، یہودی تھے، یہودیوں کے سردار تھے، بنو نذیر کے سردار تھے. ان کو بڑی تکلیف تھی کیونکہ نکالے گئے تھے اور خیبر جانا پڑ گیا تھا. ان کو یہ خواہش تھی کہ مکہ والے آئیں، بڑی تعداد میں آئیں، حملہ کریں، مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں. مسلمان مدینہ سے جائیں گے تو ہم پھر خیبر سے واپس مدینہ آ جائیں گے، اپنے باغات، اپنی زمینوں پر. یہ گئے، جا کر انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ آپ جو ہے مدینہ پر حملہ کریں، اور اگر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ نے مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا تو ہم اپنے باغات کی آدھی آمدن جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. بہت بڑا یہ پیسہ بنتا تھا، یہودیوں کے بہت زیادہ باغات تھے. کہا کہ ہم اپنی خیبر کے باغات کا بھی اور مدینہ کے باغات کا بھی آپ کو جو ہے وہ ہم ایک دفعہ نہیں، ہر سال آدھی آمدن آپ کی، آدھی ہماری. تو اس پر انہوں نے آس پاس کے قبائل کو بھی یہ رشوتیں دی، قریش کے علاوہ. تو اس بنیاد پر اتنا بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے. اتنا بڑا لشکر کبھی مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوا. دیکھیں بدر میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 1000. احد میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 3000. اب جو یہ لوگ آئے ہیں ان کی تعداد 10 سے 15,000 کے درمیان تھی، یا 10,000 تھی، یا 12,000 تھی، یا 15,000 تھی. اور یہ بہت بڑا لشکر بنتا ہے، نہیں یعنی یہ بدر سے کم 10 ٹائمز یا 12 گنا یا 15 گنا بڑا لشکر تھا. احد سے بھی یہ 3-4 گنا بڑا لشکر تھا. تو یہ جب آیا مدینہ کی طرف، ابو سفیان اسے قیادت کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ان کی چلنے کی کہ مکہ سے چل پڑا اور بہت بڑا لشکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی، جن کے اسلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اس میں ہجرت کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دیتے. خندق کہتے ہیں بڑے گڑھے کو. اتنا بڑا گڑھا، اتنی بڑی ایک وہ کھائی نما چیز کھودی جائے جس سے ایک آدمی یا گھوڑا چھلانگ مار کے پار نہ جا سکے، اور اگر نیچے گر جائے تو نکل نہ سکے اس میں سے. اس کو خندق کہتے ہیں. خندق، اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ رکھی جاتی ہے، گہرائی بھی بہت رکھی جاتی ہے کہ کوئی چھلانگ مار کے پار نہ ہو سکے اور اگر اندر گر جائے تو اوپر نہ اٹھ سکے. اس کو تو انہوں نے خندق کہا کہ کھود دے. تو اس پر جو ہے یہ طے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صحابہ کا ٹھیک ہے خندق کھودیں. 10 گز میٹر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، میٹر کہہ لیں آپ. تو 10 گز زمین لمبائی میں اور چوڑائی بھی اس کی ساتھ. تو اس لمبائی میں 10 گز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعت بنائی. آپ 10 لوگ یہ 10 گز کھودیں گے، آپ 10 لوگ اس سے اگلا 10 گز، آپ 10 لوگ اس سے اگلا 10 گز، آپ 10 لوگ اس سے اگلا 10 گز، اس طرح تقسیم فرمائی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہو گئے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 دن لگے. اب وہ لوگ تو وہاں سے بھی پہنچے نہیں تھے نا، ان کے تو پہنچنے کی، آپ کو تو ان کے نکلنے کی اطلاع مل گئی تھی. 7-8 دن تو لگتے تھے مکہ سے مدینہ، تو پیدل اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا. تو 6 دن میں ساری خندق تیار ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ 20 دن میں تیار ہوئی ہے، لیکن یہ 6 دن والی بات زیادہ وہ لگتی ہے، زیادہ درست لگتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران بڑے بڑے واقعات پیش آئے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خوب اس میں صحابہ کا ساتھ دیا اس خندق کے کھودنے کے اندر. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت جابر ایک بڑی دلچسپ بات اس خندق کھودنے کے زمانے کی بتاتے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے نا، تو ایک سخت چٹان آ گئی، اتنی سخت چٹان کہ ہم نے بہت کدال مارے اس کے اوپر، ہم اس کو نہیں توڑ سکے. تو کسی نے کہا کہ اس چٹان کو یوں ہی چھوڑ دیتے، خندق سائیڈ سے گھما کے، چٹان اپنی جگہ پر رہے، سائیڈ سے خندق کو گھما دیتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا، تو صحابہ نے کہا نہیں، یہ نشان حضور نے لگائے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا کر گئے خندق ایسے کھودنی ہے، ہم اس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے، کرو نہیں دیں گے اس کو کسی قسم کو، دائیں بائیں نہیں کریں گے، سیدھا.
تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں کہا رسول اللہ چٹان آ گئی ہے، ہم سب نے زور لگا لیا نہیں ٹوٹ رہی وہ، آپ خود تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کدال ہاتھ میں تھی آپ کے، آپ سے ایک جو ماری نہ کدال چٹان پر، چٹان کا تیسرا حصہ 3rd پورشن ٹوٹ کے دور جا گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی طاقت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی. تو جب آپ نے وہ چٹان ماری 1/3 ٹوٹا، آپ نے کہا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں، چابیاں دے دی گئیں، مطلب میرے لشکر میرے صحابہ شام فتح کریں گے. پھر آپ نے دوسرا مارا، ایک اور 1/3 پیس ٹوٹ کر گیا. آپ نے فرمایا کہ ملک روم کے محلات مجھے نظر آئے ہیں، تو اس پر تو یعنی ملک فارس کی سفید محلات مجھے دکھائے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ فارس جو زمانے میں اس کو بھی آپ کے صحابہ فتح. پھر تیسری ماری تو آپ نے کہا کہ ملک یمن کی، اللہ اکبر بھی ساتھ، اللہ اکبر کا، ملک یمن کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ میرے صحابہ یمن بھی فتح کریں گے، اور واقعی بعد میں آپ کے صحابہ نے یہ سارے ملک فتح کیے. بالکل درست اللہ پاک نے آپ کی بات رکھی. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا جب یہ لوگ آئے تو ابو سفیان نے دیکھا کہ آگے تو خندق ہے. اسی وقت بہت ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کسی عرب کی بات نہیں، ہمارے یہاں ایسی جنگ نہیں ہوتی. تو فارس کے لوگ، سلمان فارسی تو فارس سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کسی اور جگہ کی اسٹریٹجی ہے، کسی اور جگہ کی جنگی حکمت عملی ہے، اور واقعی وہ فارس کی تھی. اچھا، تو یہ لوگ آ گئے، اور اچھا اب آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، اس کے جو سردار تھے حیی ابن اخطب، وہ بھی ساتھ تھا. انہوں نے آ کر ایک اور کام کیا. اللہ کرے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اب صرف بنو قریظہ رہ گئے تھے مدینہ کے قریب، اور وہ مدینہ کے جو مسلمانوں کی آبادی کے پیچھے ان کی آبادی تھی. یہ حیی ابن اخطب گئے اور جا کر ان بنو قریظہ کو بھی جا کر ورغلایا اس کے سردار کو، اور اسے کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو. اس نے پہلے کہا کہ میرا تو حضور سے معاہدہ ہے، لیکن اس نے اس کو تیار کر لیا. کہا معاہدہ چھوڑو، ابھی ساتھ دو. قریش آ گئے، 10,000 بندہ یا 12,000 یا 15,000 سامنے آ چکا ہے، تو تم لوگ پیچھے ہو. اگر تم بھی ساتھ ہو جاؤ، 15,000 بندہ آگے مسلمانوں کے کھڑا ہوا ہے اور تم پیچھے سے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے بیچ میں. اس پر وہ جو بنو قریظہ جو اگلا قبیلہ، اس کا جو سردار تھا جس کا نام کعب تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے غداری کر دی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کعب نے جو ہے وہ غداری کی ہے. آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ کعب کا پتہ کرو کہ اس نے غداری کی ہے کیا، جو بنو قریظہ کا سردار ہے. صحابہ آئے تو ایک سعد ابن معاذ تھے، ایک سعد ابن عبادہ تھے، ایک اوس کے سربراہ اور خزرج کے سربراہ. وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے کیا ہم سے معاہدہ توڑ دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے. تو اس نے کہا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نہیں جانتا. صحابہ کو حضور کو آ کے بتایا. حضور کو اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ پہنچا کہ اس کڑے وقت کے اندر یہودیوں نے ہمیں کیسی زخ پہنچائی، جس کو کہتے ہیں نا کمر میں خنجر گھونپنا، کہ جب دیکھ لیا کہ دوسری طرف سے دشمن آ گیا. حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا ان کے ساتھ کہ اگر کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو آپ ہمارے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے. معاہدہ یہ تھا. اس معاہدے کی بنیاد پر یہ مدینہ میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مل کر ان کا مقابلہ کرتے، یا دوسرے نمبر کے اوپر یہ کہ غیر جانبدار رہتے، انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، لیکن آپ بہت مضبوط، اللہ نے آپ کو اعصاب دیے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جس طرح بھی اسی طرح. اور یہ محاصرہ چلتا رہا قریش کا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کا عجیب نظام رہا، مسلمان حفاظت کرتے رہے. اور ایک اللہ پاک نے ایک ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی کہ اس نے ان کے خیمے اڑا دیے، ان کی ہانڈیاں اڑا دیں، اور ان کے اندر اتنی بددلی پھیلی کہ بس انہوں نے اپنے پیک کیا اور واپسی کی راہ لینی چاہی، اور فوراً یہ لوگ وہاں سے نکل کر بھاگ گئے واپس، جب یہ کامیاب نہیں ہوئے. مگر جب یہ بھاگ گئے تو اللہ جل شانہ کا حکم آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے، اس قریش کے جانے کے بعد، یعنی یہ تو ناکام ہو کر واپس چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین، آپ مدینہ پہنچے
حضور صبح کے وقت میں محاصرہ چلتا رہا تھا، تو جبرائیل آ گئے اور دیکھا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرشتوں نے تو نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب آپ جا کر بنو قریظہ کو انہوں نے جو آپ کے ساتھ غداری کی ہے اس کی سزا ان کو دے۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ سارے تھکے ہوئے آئے تھے، 20-25 دن یہ محاصرہ رہا تھا، سب نے اس دوران ہتھیار لگا کر مدینہ کی حفاظت کی تھی، تیر اندازی بھی ہوتی رہی تھی بیچ میں، لیکن اب وہ آئے اتنے دنوں کے بعد تھکے آ رہے۔ حضور نے کہا نہیں، ابھی آج ہی عصر کی نماز سے پہلے عصر تک ہم نے بنو قریظہ پہنچنا ہے۔ اچھا، بنو قریظہ، وہاں بنو قریظہ سے مراد یہودیوں کے جو قبیلے ان کے وہاں قلعے تھے، جب وہاں پر پہنچے تو ادھر جو ہے وہ انہوں نے فوراً قلعہ بند کر دیا۔ تو جب وہ قلعہ بند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاصرہ کیا، اور ان کا محاصرہ جو ہے وہ کافی دن چلتا رہا۔ بالآخر انہوں نے جو ہے وہ محاصرہ ان کا جو ہے ختم ہوا۔ تو جب وہ ختم ہونے، یعنی وہ جب ان کی ہمت ختم ہوئی تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ جی ہمارے ساتھ ہم وہ کرتے ہیں، یعنی ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اچھا، ان کا اوس کے ساتھ، اوس جو قبیلہ تھا ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، تو انہوں نے اوس کے لوگوں سے کہا ہماری سفارش کریں، تو کچھ اوس کے لوگ آئے بھی سفارش کرے۔ تو آپ نے فرمایا جو اوس کے سربراہ تھے حضرت سعد ابن معاذ۔ اچھا، سعد ابن معاذ کے بارے میں ضروری بات میں بتا دوں کہ خندق میں ان کو یہاں پر ایک تیر لگ گیا تھا، اسی غزوہ خندق میں جو اسے 1-2 دن پہلے چل رہی تھی، اس میں وہ زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، اگر اس جنگ کے بعد ہماری کوئی اور جنگ کفار کے ساتھ باقی نہیں ہے پھر تو مجھے شہید کر دے، ان کا کوئی اور حملہ باقی نہیں ہے پھر مجھے اس زخم سے موت دے دے تاکہ مجھے شہادت مل جائے، اگر ان کا کوئی حملہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کروں۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ، یہ جو ہمارے ساتھ غداری کی بنو قریظہ نے، ان کا عبرتناک انجام مجھے دکھائے بغیر موت نہ دینا۔ تو بہت زخمی ہو گئے تھے۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، سعد ابن معاذ سے بہت محبت تھی حضور نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تاکہ میں ان کو وہاں دیکھتا رہوں، ان کی خبر گیری، تیمارداری، گھر آنا جانا بار بار مشکل ہوتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اگر ان اوس سے بھی کے لوگوں نے جو سفارش بھی کر رہے تھے اور خود بنو قریظہ سے کہا اگر تمہارا فیصلہ جو ہے وہ سعد ابن معاذ کرے تو تمہیں کیسا منظور ہے؟ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ سعد تو اوس کے سربراہ، اوس تو ہمارے حلیف ہیں۔ سعد آئے، حضور نے کہا سعد کو لے کر آؤ، تو صحابہ کو بھیجا، وہ ان کو ایک سواری پر لے کر آئے، حالانکہ زخمی تھے بہت زیادہ۔ آئے تو حضور نے کہا کہ سعد بس آپ فیصلہ کریں ان کے بارے میں۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مشورہ دینا ہے یا فیصلہ کرنا ہے؟ حضور نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے سارے مردوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسی غداری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین سزا عطا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ سعد تمہاری زبان پر اللہ نے وہ بات جاری فرمائی جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور بنو قریظہ کے مردوں کو پھر سخت ترین سزا دی گئی، سب کے سب کو جو سزائے موت دے دی گئی، قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے کے ساتھ مدینہ منورہ یہودیوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ یعنی نہ اس میں بنو قینقاع تو پہلے نکلے، پھر بنو نذیر اس کے بعد اپنی غداری کی وجہ سے، اور بنو قریظہ اپنی اس غداری کی وجہ سے نکلے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی آج کے سبق کی، جس کو غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غزوہ بنو قریظہ جو تھا یہ جڑا ہوا تھا غزوہ خندق کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا، چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا غزوہ خندق کے موقع پر یہ آخری حملہ ہے جو قریش ہم پر کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ خندق کے بعد جو اگلی لڑائی قریش کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن جو اگلا مارکہ بنا وہ فتح مکہ تھا، یعنی خود مسلمانوں نے اقدام کیا لیکن قریش نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے۔ تو حضور نے اس خندق کے موقع پہ فرمایا تھا کہ یہ ان کا آخری حملہ ہے، اب یہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو جب قریظہ کا ہو گیا غزوہ اور یہودیوں کو سخت ترین سزا مل گئی، آگے کوئی حملہ بھی باقی نہیں تھا، حضرت سعد ابن معاذ کی بات پوری ہو گئی، اللہ سے جو دعا مانگی تھی، تو ان کا اچانک ان کا زخم پھٹ پڑا اور جو تھوڑا سلا ہوا تھا،
اور ان کی شہادت اپنے اسی زخم سے ہوئی جو غزوہ خندق میں ان کو لگا تھا۔ یہ 5 ہجری کے 4 بڑے واقعات ہیں۔ 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر کے اندر جو ہے ایک نکاح زینب بنت جہش جو ام المؤمنین ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی جو ہے وہ 5 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ اور یہ جو عورتوں کا پردہ ہے جس کو حجاب کہتے ہیں، آیات حجاب کی خواتین جو ہیں وہ حجاب لیا کریں گی، پردہ کیا کریں گی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ 4 ہجری میں نازل ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ تو 5 ہجری کی اہم واقعات تھے۔ الحمدللہ اس کا کچھ حصہ پورا ہو گیا، کچھ حصہ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ اس کی کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو اور سنیں۔ ہم انشاءاللہ کل 6 ہجری کے اہم باتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے استاد محترم سے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ تفصیل کے ساتھ سن لیا۔ اس میں 2 مزید اہم چیزیں جس کو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احزاب اور خندق کے چند اسباق کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ ایک تو جیسے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، استاد جی نے بتایا آپ کو کہ بنو قریظہ نے انتہائی مشکل وقت میں جب مسلمانوں کی فوج مشرکین کے ساتھ اور انتہائی مشرکین کی بڑی فوج کے ساتھ مقابلے میں تھی، جہاد میں تھی، اس وقت پہ جو مدینہ کے اندر بنو قریظہ کا قبیلہ رہتا تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، 3 میں سے جو ایک تھا، 2 کو نکال دیا گیا، ایک باقی بچ گیا، اس نے غداری کر دی۔ اس کی غداری کا بھی واقعہ آپ نے سن لیا کہ مشرکین کے ساتھ ایک اور یہودی جو بنو نذیر کا جس کو نکال دیا تھا، وہ آیا اور اس نے اندر جو ہے آ کے بنو قریظہ والوں کے جو سردار تھا اس کو اکسایا کہ یہ وقت جو ہے نا تمہارا قلعے کے اندر بیٹھنے کا نہیں ہے، باہر میں جو ہے وہ قریش کے اور دیگر عرب کے جو قبائل ہیں ان کے 10,000 کی سے بھی بڑی فوج لے کے آ گیا ہوں، ابھی تو وقت ہے کہ تم جو ہے اندر سے بغاوت کر دو۔ خیر اس نے شروع میں نہیں مانا اور پھر وہ مان گیا یہ بات۔ جب اس نے اصرار کیا تو غداری تو ہو گئی۔ اس سے ایک ہوا یہ کہ جو باہر ایک قریش کے ساتھ ایک اور بہت بڑا قبیلہ آیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اس کا ایک شخص تھا جس نے اس وقت پہ اسلام قبول کر لیا عین اسی موقع کے اوپر، اور ان کا نام تھا نعیم بن مسعود۔ یہ قبیلہ غطفان کے تھے جو کہ قریش کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ان صحابی نے کہ ظاہر اسلام قبول کر چکے تھے تو صحابی بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کا نہ میرے اپنے قبیلے کو پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، تو ابھی آپ اگر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو جو بنو قریظہ نے غداری کیا میں اس کے لیے کوئی جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے پلان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے یہ گئے بنو قریظہ کے پاس۔ انہیں تو یہی پتہ تھا کہ یہ جو باہر مشرکین کے قبائل آئے ہوئے ان میں سے ایک قبیلے کے ہیں اور یہ مسلمان نہیں ہیں۔ بنو قریظہ کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ جو ابو سفیان اور ان کا جو باہر مکے والوں کا لشکر آیا ہوا ہے، یہ جو ہیں ان لوگوں نے تو چلے جانا، یہ تو اتنے دور سے اپنا لشکر لے کے مکہ سے ادھر آئے ہیں، اور اگر جنگ جیتے یا نہ جیتے دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے، اور واپس جا کے انہوں نے مدینہ میں آباد ہو جانا ہے دوبارہ، تو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے بیوی بچے ادھر ہیں، ان کے جائیداد ادھر ہے، ان کی یہ چیزیں خطرے میں نہیں ہیں۔ البتہ بنو قریظہ والوں کو کہا کہ تم لوگ تو مدینہ میں رہ رہے ہو، اور سوچو کہ اگر یہ ابو سفیان اور ان لوگوں کا جو قریش کا لشکر ہے یہ اگر واپس لوٹ گیا تو تم لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، یہ تو بہت سخت ہے، تم تو ہو ہی مدینہ میں رہ رہے ہو، اور معاہدہ بھی کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ اس نے جو بنو قریظہ کا سردار تھا جس سے یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا بات تو تم بالکل صحیح کر رہے ہو، تو تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہ گارنٹی لینے کے لیے قریش سے کہ یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے تنہا بھاگ کے واپس مکہ نہیں جائیں گے، انہیں کہو کہ اپنے 5 یا کچھ اور تعداد تھی کہ اپنے اتنے بڑے سردار جو ہیں ہمیں 4-5 سردار ہمارے پاس بھیج دو جو کہ بنو قریظہ میں آ کے اندر رہیں گے، ہمارے پاس گروی ہوں گے،
اور اگر فتح ہو گئی تو واپس چلے جائیں گے، تاکہ یہ ان لوگوں کو باہر جو لشکر آیا ہے اس کو پتہ ہو کہ ہمارے سردار تو اندر ہیں، ہم تو بھاگ کے نہیں جا سکتے، ہم نے تو جنگ لڑنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ اس نے کہا کہ صحیح ہے۔ اب وہ صحابی جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے، وہ جب بنو قریظہ کے پاس جا کے جب یہ بات کی، اب یہاں سے نکلے اور باہر چلے گئے مشرکین کے لشکر میں۔ انہیں بھی یہی پتہ تھا کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسلام لانے کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ادھر جا کے انہیں کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بہت زیادہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ ہر وقت اپنے معاہدات سے پھر جاتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا، اس سے پھر گئے، تو ان لوگوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آپ سے 5 یا کچھ اور تعداد جو بھی ہے 4-5 سردار مانگیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ بس یہ ہمارے پاس بھیج دو، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، گروی رکھوا دو ہمارے پاس، گارنٹی کے طور پہ ہمارے پاس انہیں بھیج دو، اور اگر فتح ہو گئی تو یہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن اصل میں ان کا پلان یہ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے 5 کچھ اور تعداد کے بڑے سردار منگوا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور ان کو مروا دیں، اور تمہاری جو جنگ میں تم اتنے بڑے بڑے سردار آئے ہو یہ سارے مارے جائیں گے۔ اس پہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ایسی تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے اور یہ تم لوگوں سے یہ چیز کریں گے، مانگیں گے۔ وہ صحابی وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اب کچھ ٹائم گزرا ہوگا، جب بنو قریظہ والوں نے یہ پلان کیا کہ یار بات تو اس کی صحیح ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا باہر مشرکین کو اور کہا کہ جی ہم تم سے معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، یہ کام جو ہے وہ آپ کر لیں کہ اپنے 4-5 جو ہیں بڑے سردار ہمارے پاس بھیج دیں۔ تو ایک دم سے ان کے خیال میں ابو سفیان اور ان کے جو سرداران تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ جو صحابی جن کا نام تھا نعیم بن مسعود، جن کا اسلام ابھی چھپا ہوا تھا، مخفی تھا، ان کو باقیوں کو نہیں پتہ تھا ان کے اسلام لانے کا، ایک دم سے قریش کے سرداروں کو ان کا خیال ہے اور انہوں نے کہا کہ نعمان نے تو نعیم نے تو بالکل صحیح بات کی تھی، یہ تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں بھیجتے، اور یہ وہ اس سے بنو قریظہ والے سمجھے کہ دیکھا وہ اپنے سردار نہیں بھیج رہے، اس کا مطلب ہے کہ قریش ہمارے ساتھ گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے اور غداری کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جو قریش تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھا یہ ہمارے سردار مانگ رہے ہیں، یہ لے کر رسول اللہ کو دے دیں گے۔ تو ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی ایک صحابی کی جو کہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، اس سے ان کے آپس کا معاہدہ ٹوٹا، اور جب آندھی آئی اس کے فوری بعد آندھی آئی اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب جب وہ واپس چلے گئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جب مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام نے ہتھیار اتار دیے۔ حضرت جبرائیل آیا تو کہا یا رسول اللہ ابھی ہم لوگوں نے ہتھیار نہیں اتارے، اللہ کا حکم ہے کہ سیدھا چلیں بنو قریظہ کے قبیلے میں اور ان کی جا کے ذرا خبر لیں، یہ ان لوگوں نے بغاوت کی ہے اور غداری کی ہے، اس کی تو بہت سخت سزا ہے۔ خیر باقی تفصیل آپ نے سن لی۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ ہوا کہ جب خندق کھودنے کے درمیان دوسرا ایک اور واقعہ جو کہ اسی کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت ہی کمزور حالت تھی۔ تو حضرت جابر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے ہیں، اور اس بھوک کے عالم میں جو ہے وہ یہ کھدائی کا کام اور یہ سارا کام بھی ہو رہا ہے، تو وہ فوری اپنے گھر گئے اور اپنی جو ان کی بیوی تھیں ان سے انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تو انہوں نے کہا فوری اس کو ذبح کرو اور ساتھ کچھ گندم سے کوئی روٹی وغیرہ بناؤ، میں جاتا ہوں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خاموشی سے قریب ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اپنے ساتھ قریبی 1-2 ساتھیوں کو لے کے آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے، کتنا کھانا ہے؟ اس پہ انہوں نے بتا دیا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مہاجرین و انصار، سب مہاجرین کو بھی بلا لیا، سب انصار کو بھی بلا لیا، اور کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر ایک دم سے وہ ہو گئے کہ ہمارے گھر میں تو اتنا کھانا ہی نہیں ہے، جیسے آپ اس کو یوں امیجن کریں کہ ہم نے گھر میں 2 بندوں کا کھانا پکایا ہو اور کئی 100 بندے آ جائیں، ہم تو کتنا زیادہ گھبرا جائیں گے کہ یہ تو اس کی تیاری نہیں کی، کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور بھوکا چلا جائے۔ تو قریش جو مسلمان تھے اس وقت کے صحابہ کرام تھے سارے، ان کے اندر تو یہ جذبہ بہت ہی مہمان نوازی کا اسٹرانگ تھا۔
اور غیرت بھی بہت زیادہ تھی کہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان بن کے آیا اور وہ کھانا موجود نہ ہو. کتنے وہ ہے امبیرسمنٹ کی بات انہیں محسوس ہوئی. اور یہ دوڑے دوڑے گھر آئے, آ کے اپنی بیگم کو یہ بات, بیوی کو یہ بات بتائی کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات 2 بندوں کا کہا, انہوں نے تو سب کو بلا لیا. تو ان کی بیگم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے آپ سے کہ کتنا کھانا پکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل پوچھا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اتنا کھانا ہے. تو اس پہ ان کی بیوی نے کہا کہ پھر اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو. تو حضرت جابر کہتے ہیں اس بات سے مجھے تسلی ہوئی کہ انشاءاللہ سب خیر ہوگی. اس پہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود, اور صرف کہا کہ اپنی بیوی کو جا کے بولو کہ جو ہنڈیا ہے جس کے اندر پکا رہے ہیں اس کو مت چھیڑے, میں خود ان کو نہ مطلب کھولے نہیں, میں خود آ کے اس کو جو ہے وہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے صحابہ اکرام کے لیے وہ سالن ڈالتے, اس کے اوپر کچھ وہ روٹی ڈال کے اس کا وہ سرید نما چیز بناتے, اور 10 صحابہ کو کہتے کہ 10 صحابہ آتے وہ بیٹھتے کھا کے چلے جاتے, پھر اگلے 10 صحابہ آتے وہ گھٹے بیٹھ کے کھاتے چلے جاتے. یوں کرتے کرتے تقریباً سارے صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور ان کو کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دیں, اور جب برتن دیکھا تو اندر اسی طرح فل تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا غزوہ بدر کے, غزوہ احزاب کے اندر ایک. اچھا, یہ تو 2 واقعات تھے جو کہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اب آتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملا, جو کہ آپ نے پورا یہ سبق آج کا لیکچر سنا, اس سے کیا لیسنس کیا ہیں, تھنگس ٹو ریممبر کیا ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے یاد رکھ کے ان پہ عمل کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اطاعت, کہ اگر آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ جب حضرت حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لشکر میں بھیجا کہ جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے وہاں پہ, اور کہا کہ وہاں پر جا کے کوئی اور ایسی چیز نہیں کرنا جس سے آپ کا پتہ چل جائے. تو حضرت حذیفہ گئے اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو ابو سفیان بالکل میرے سامنے, اور میں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں ان کو تیر ماروں اور ان کو مار دوں یہاں پہ, لیکن کہتے ہیں یکدم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی اور کام نہیں وہاں پہ جا کے کرنا, بس جس کام کے لیے بھیجا وہی کر کے آنا ہے. تو صحابی ان کے سامنے اس ٹائم کے اوپر اسلام کے مخالف جو جتنی بڑی لشکر اور فوج آیا تھا اس کے سب سے بڑے سربراہ کمانڈر, اور مارنے کی اتنی دیر ہے کہ تیر مارتے اور وہ انہوں نے مر جانا تھا, لیکن کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو نہیں کیا, اسی طرح واپس آ گئے. تو اطاعت کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, کسی بھی بڑے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی امیر ہے مسلمانوں کا اس کی اطاعت لازم ہے, فرض ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بچوں آپ دیکھیں کہ جو مشرکین تھے وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے, وہ تو کسی آسمانی کتاب کا, رسول کا تو تصور ہی, آسمانی کتاب وغیرہ کا تو تصور ہی نہیں, اہل کتاب نہیں تھے, مانتے ہی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں جو یہودی تھے وہ تو اہل کتاب تھے, ان کے پاس تو کتاب تھی, تورات تھی. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دیکھا جائے تو یہودی جو ہیں وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی کتاب ہے قرآن, اور جو یہود ہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے, جبکہ مشرکین ہیں وہ تو کھلا شرک کرتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے. اتحاد تو ان کا آپس میں ہونا چاہیے تھا مسلمان یہودیوں کا, لیکن نہیں, اتحاد کن کا ہوا, مشرکین کا. بنو قریظہ کون سے تھے؟ یہودی تھے, ان کا آپس میں معاہدہ ہوا, اتحاد ہوا, جو ایک دوسرے کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ جو ہیں وہ شرک سے نفرت کر رہے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا. اصل میں عداوت اور دشمنی تھی اسلام کے ساتھ, جس میں یہ مشرکین بتوں کی عبادت کرنے والے اور اہل کتاب جو یہودی تھے یہ آپس میں ایک ہو گئے اور اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ صرف اس وقت, اس دور تک محدود نہیں ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد اس چیز کا جائزہ لیں تو 1400 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج تک یہ اتحاد چلتا آ رہا ہے اسلام کے خلاف. جب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, اس میں آپ کو مشرکین بھی نظر آئیں گے اور یہودی بھی نظر آئیں گے, اور یہ آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے اتحاد میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو اسلام کے مخالف یکجان سمجھتے ہیں, اتحاد میں سمجھتے ہیں, کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پارسی تھے, جو لوگ آتش پرست تھے, وہ تو مسلمان نہیں تھے نا, اور وہ جنگ کا ایک طریقہ کار اختیار کرتے تھے کہ خندق کھود دیتے تھے,
تاکہ ادھر سے دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ ور براہ راست نہ ہو سکے, اس کو روکا جا سکے. یہ حضرت سلمان فارسی کو یہ طریقہ اس لیے پتہ تھا کہ فارس کے ہاں یہ طریقہ چلتا تھا, عرب میں یہ طریقہ چلتا نہیں تھا. لیکن جب حضرت سلمان فارسی نے یہ رائے دی, اس اسٹریٹجی کا بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کو اڈاپٹ کر لیا, اس کو قبول کر لیا اور اس کو اپلائی کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی دین کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بلکہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو اس جو نئی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں آپ کو نئے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں, یا ٹیکنالوجی نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی کو تو یوز کرنا بالکل چاہیے, کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت پہ نئی اسٹریٹجی کو اپنایا. یہ ایک نیا طریقہ کار تھا, نئے دور کا نیا طریقہ کار تھا, جو کہ جب مشرکین پہنچے تو انہوں نے کہا کہ واللہ یہ طریقہ تو عرب کا ہے ہی نہیں, یہ تو بالکل کسی نے باہر سے بتایا ان کو. تو مسئلہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اس میں جو اصل بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ دینی مسئلہ نہیں تھا, جبکہ اسٹریٹجک مسئلہ تھا. دینی مسئلے سے مراد یہ کہ اس کا براہ راست تعلق یہ نہیں تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کیسے, اور جو ہے وہ مطلب اسلام کے دین کے جو احکامات ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق براہ راست نہیں ہے. اگر تو براہ راست دین کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعلق کسی چیز کا ہوگا تو وہ ہم کہاں سے لیں گے کہ اللہ نے کیا کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, صحابہ کرام نے کیا عمل کیا ہے, اس سے ہم سمجھیں گے کہ جب بھی کوئی ہمیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو کہ دین کا مسئلہ ہو تو ہم نے کس طرف دیکھنا ہے, ہمیشہ اللہ کی طرف مطلب قرآن کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف مطلب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی طرف, اور صحابہ اکرام کے اعمال کی طرف. ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عمل کر کے کیسے دکھایا, ہم تک یہ بات پہنچائی. جب بھی دین کا مسئلہ آئے گا, ٹیکنالوجی ہر زمانے کی تبدیل ہوتی رہتی ہے, اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات آپ نے بالکل اچھے سے سمجھنی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر جن بچوں کے ساتھ ان کے بڑے والدین بیٹھے ہیں وہ یہ اگر بچوں کو یہ بات سمجھ آسانی سے نہیں آ پائی تو ان کو یہ بالکل پاز کر کے یہ بات سمجھائیں. اس کے بعد ایک اور اہم جو سبق تھا کہ جو لیڈر کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ون آف دا جو ہے وہ علامات جو ہیں اس میں لیڈر کی وہ یہ ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک میں تھے خود بھی, اور دعوت بھی جو ہے وہ جب ایک صحابی نے کھانے کے لیے دی تو یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں اور میں جا کے کھا لوں. اس وقت بھی صحابہ کرام کو یاد رکھا اور پہلے ان کو کھانا کھلایا پھر خود کھانا کھایا. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مشکل وقت کے اندر جو لیڈر ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے اور خود کسی اور مقام کے اوپر پہنچو, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اپنے لوگوں کا خیال ہوتا ہے, ان کا درد دل میں ہوتا ہے, ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مشکل وقت میں. یہ ایک قائد کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون قائد ہو سکتا ہے اس دنیا میں کہ ہر محاذ میں ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیات سب سے بہترین تھی, اس سے بہترین روئے زمین پر کسی کی نہیں تھی. اگر آپ کسی بھی پوری پرسنالٹی میں سے کسی ایک پیس کو اٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور مجاہد اٹھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سیاسی لیڈر اٹھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جو ہیں وہ شوہر اٹھائیں, بطور والد اٹھائیں, بطور دوست اٹھائیں, ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے وہ ایک اور یہ چیز ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنے والی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو مشکل حالات جب انسان پہ آتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا غزوہ خندق میں شدید قسم کے سخت حالات آئے اور اللہ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ خوب جو ہے وہ چیک کیا کہ کون ساتھ کھڑے ہونے والے کو. تو مشکل حالات جو ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مشکل حالات انسان کو واضح کر دیتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مشکل میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگوں کو اپنے ایمان اور مشکل حالات میں کھڑا ہونے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے. ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ایمان کے اوپر محنت ویسے تو ہمیشہ کرنی چاہیے محنت, لیکن یہ چیز بھی خیال رکھ کے محنت کرنی چاہیے کہ مشکل حالات اگر آئیں تو کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم کھڑے ہو رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے, یا کوئی چھوٹی سی مصیبت آئے گی اور ہم جو ہیں وہ خدا نخواستہ کمر جو ہے وہ اپنی منہ پھیر لیں گے. ایسا تو کہیں نہیں ہوگا. اس لیے مشکل حالات کے لیے اپنے ایمان کو ہمیشہ سے تیار کرنا. ایک بہت ہی مشہور شخصیت جو کہ صحابی جو کہ آپ نے اس پورے دونوں غزوات کے اندر جن کا ذکر بار بار سنا وہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کی چند جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے صفات رکھتا ہوں کہ کیا ہی خوبصورت ان کی وہ شخصیت تھی، کیا ہی فضیلت والے صحابی تھے. کہ ایک تو آپ نے کچھ چیزیں تو سن لیا استاد محترم سے. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنو قریظہ کے وقت جب حضرت سعد زخمی تھے اور ان کو بلایا کہ حضرت سعد کو بلائیں، بنو قریظہ والوں نے کہا کہ جو فیصلہ حضرت سعد فرمائیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کو لے آئیں. جب حضرت سعد کو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، کہ آپ کا سردار ہے اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور کو نہیں کی، کسی اور کے لیے نہیں کی کہ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے حضرت سعد کی کیا فضیلت تھی کہ یہ ان کے لیے ایک بالکل ان کی فضیلت ہے کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ کھڑے ہو جو سعد آ رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب حضرت سعد کی حالت ذرا نازک تھی، بالکل ہی وفات کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیزی سے جانے لگے ان کی طرف کہ میں جا کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاؤں، اور صحابہ کو کہا کہ ساتھ چلیں. اور اتنے تیز چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو ہے نا شکایت کی کہ ہمارے کپڑے جو کندھوں کے اوپر تھے یا جوتے ہیں وہ اتر رہے ہیں، اتنی وہ تیزی سے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے جلدی چل رہا ہوں کہ میرے سے پہلے کہیں فرشتے نہ پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فرشتے بھی حضرت سعد کے لیے آ رہے ہیں. حضرت سعد کی جب وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو ان کی والدہ بہت زیادہ رو رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی ماں روتی ہے کسی اپنے بیٹے کے مرنے میں، وہ ہمیشہ اس مرنے والے سے بڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے رو رہی ہوتی ہے، زیادہ رو رہی ہوتی ہے جتنا، سوائے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ کے، کہ بالکل صحیح رو رہی ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت سعد بن معاذ واقعی بہت بڑے تھے، بہت بڑے شخصیت تھے، اور ان کے اوپر جو ہیں وہ بالکل حق بجانب ہو کے یہ رو رہی ہیں. حضرت سعد کا جب جنازہ ہوا تو بہت زیادہ روشنی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کیوں نہ یہ ہو کہ اتنی بڑی فرشتوں کی جماعت جو کہ آج تک کبھی زمین پر نہیں آئی، 70,000 فرشتوں کی جماعت جو کہ کبھی زمین پر نہیں آئی، وہ حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں چاہیے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت تھی حضرت سعد کی. اور فضیلت کی واحد وجہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری. جب بھی مشکل وقت آیا حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ جم کے کھڑے ہوئے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی وفات کے اوپر اللہ کا عرش نہیں ہلا، حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر اللہ کا عرش ہل گیا. اور اتنی بڑی شخصیت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کے اندر انہیں ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضرت سعد اس سے پہلے انہی دنوں کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کو جب بھیجا تو اسلام لائے. اس وقت سے لے کر غزوہ خندق جو کہ آپ کے سامنے آج آپ نے پڑھی، اس وقت تک یہ تھوڑا سا اسلام کا اس ایمان کے اندر جو آپ کے ساتھ وقت ملا یہی 4-5 سال کا ملا، لیکن کتنی بڑی فضیلت لے گئے دنیا سے. اور کیا وفاداری کا کیا اللہ پاک نے شرف بخشا کہ پھر آخری وقت پہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی کفر کے ساتھ مزید لڑائیاں جہاد باقی ہے تو مجھے جو ہے میرے اس زخم کی وجہ سے مجھے شہادت ابھی نہ دیں، مجھے زندہ رکھیں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا دفاع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکوں. اور اگر یہ آخری لڑائی ہے کہ اس کے بعد مسلمان غلبہ پائیں گے تو مجھے شہادت دے دیں، کہ شہادت کی موت سے بڑی کیا چیز ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. بہت سے دیکھیں جب بھی ہم سبق پڑھتے ہیں اس میں سے کسی نہ کسی صحابی کے کوئی نہ کوئی واقعات آتے ہیں. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ وہ اسوہ ہیں ہمارے لیے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جنہوں نے براہ راست دیکھا، براہ راست ان سے سیکھا، عمل کیا، اور ہمارے لیے یہ لوگ رول ماڈلز ہیں. ہمارے لیے کوئی دنیا کے اندر کوئی اور رول ماڈل نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے رول ماڈل تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے خود براہ راست جو ہے وہ تعلیم دلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے. تو یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. تو جب بھی ان کو پڑھیں، آپ کسی جگہ سے بھی پڑھیں، کسی بھی استاد سے پڑھیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس صحابی کی جو بات آپ سنیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اس کو عمل میں لے کے آئیں انشاءاللہ.
تو امید ہے آپ سارے لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.